اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے یعنی بالا دست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ کر سکتا ہے, یعنی تمہاری سمجھ میں نہیں بات آتی, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. سورۃ البقرہ میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بزنس کیا ہے منافقین کے لیے, جو قرآن مجید نے اسلوب اختیار کیا کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا اور ہدایت اس کے بدلے میں دی ہے. ٹھیک ہے, بارٹر سسٹم اگر سامنے آپ رکھیں تو اس اعتبار سے بزنس ہے ظاہر ان کا, لیکن قرآن کہتا ہے کہ فما ربحت تجارتہم. ربحت ورب پر غور کریں, رابحا فاعلہ کی ڈائی سے استعمال ہوا ہے, ربحا ربحا ربحو ربحت, اس کے معنی ہوتا ہے نفع بخش ہونا, نفع بخش ہونا. ربحت تجارتہم, ان کی تجارت نفع بخش ہوئی. ما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی. ہاں جی, فی الماضی میں نفی کا مفہوم پیدا ہو گیا, یعنی عام طور پر فی الماضی میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ما کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسیپشن از دیئر, شاید آپ کو کہیں ماضی سے پہلے لا بھی مل جائے, لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ فی الماضی کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب ہم جملہ فعلیہ کو یعنی فعل ماضی کو سوالیہ بنانا چاہتے ہیں. نصر زیدن, اس نے زید کی مدد کی. ما نصر زیدن, اس نے زید کی مدد نہیں کی. کیا اس نے زید کی مدد کی, یہ ہمارا سوالیہ جملہ ہوگا. اب یہاں پھر وہ ٹاپک آپ کو ذہن میں لانا پڑے گا استفہامیہ والا. وہ کیا تھا, ہم نے پڑھا تھا کہ دو طرح کے سوالات ہوتے ہیں, ایک کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں. ٹھیک, اس کے لیے حروف استفہام استعمال کیے جاتے ہیں. یاد ہے حروف استفہام کون کون سے ہیں؟ آپ کے آ یا حل, بلکہ آ اور حل, یہ آپ کے حروف استفہام. ہاں یا نہ میں جواب دینے کے لیے آ یا حل کا استعمال کریں گے. اب میں سوال آپ سے کر رہا ہوں, کیا اس نے زید کی مدد کی, تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں ممکن ہے نا, تو آپ کیا لگائیں گے اس کے شروع میں, نصر زیدن یا حل نصر زیدن, کیا اس نے زید کی مدد کی. وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے بلکہ اس کے لیے وضاحت مطلوب ہے, اس کے لیے ہم اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں. یہ ٹاپک ڈیٹیل سے میں پڑھا چکا ہوں, اس لیے صرف ابھی اس وقت اس کا صرف میں حوالہ دے رہا ہوں. اسماء استفہام کافی سارے ہیں, اس میں آپ کو ماں ملے گا, من ہے. بس اگر آپ مجھے گنوا دیں تو مجھے تسلی ہو جائے گی, حوصلہ ہو جائے گا کہ ٹاپک آپ نے یاد کیا ہوا ہے. کیفا, جی نہیں, لیکن نہ تو حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے نا. ما, من, کیفا, اینا. اچھا, متا, ایانا, انا, کم, لما وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, ماں کن معنی میں استعمال ہوتا ہے, کیا کے معنی میں. ٹھیک, من کون, کیفا کیسے, اینا کہاں, متا کب, ایانا کب, انا
کیوں کر، کس طرح، کم، کتنا، کس قدر، لما، کیوں. انصر زیدن، کیا اس نے زید کی مدد کی، اس نے زید کی مدد کیوں کی. اب اس سوال کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے، لہذا آپ کو اسماء استفہام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ لما نصر زیدن، اس نے زید کی مدد کیوں کی. ہاں اب اس میں وہ ایکسپلین کرے گا کہ میں نے زید کی مدد اس لیے کی، پورا اسے پیراگراف بیان کرنا پڑے گا. لیکن انصر زیدن، نعم ہاں یا لا، نام ہاں کے لیے، لا نہیں کے لیے، بات مکمل. لما نصر زیدن، اس نے زید کی مدد کب کی. وین کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، متا نصر زیدن، یہی ہے نا دو الفاظ آپ کے لیے. اس نے زید کی مدد کہاں کی؟ اینا نصر زیدن. اب دیکھیں کوئی مشکل بات نہیں ہے، سمپل. آپ کو اسماء استفہام کے معنی یاد اگر ہیں تو آپ نے ماضی سے پہلے ان کو استعمال کرنا ہے، جس معنی کے لیے وہ استعمال ہوا ہے اس کو بنا دینا ہے. کچھ پرانی باتیں بھی یاد آ جائیں. یا فاطمہ تو، اے فاطمہ. یا کیا؟ حرف ندا. فاطمہ کیا ہے؟ منادا، جس کو ندا دی جائے. ٹھیک ہے، یا فاطمہ تو، من خلقکی، تجھے کس نے پیدا کیا. یا فاطمہ تو، اے فاطمہ، من خلقکی، تجھے کس نے پیدا کیا. اچھا، یہ میں نے لگایا کی، کیوں بولا؟ کیونکہ فاطمہ ہے. اگر میں یہاں غلطی سے کا لگا دیتا تو پھر یہاں پہ مجھے کہنا چاہیے تھا یا زیدو من خلقک، تجھے کس نے پیدا کیا. تو یہ اس کا بھی خیال رکھنا ہے. عربی زبان جملے بناتے ہوئے آپ کا دماغ جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. فاعل اور مفعول، پیدا کیا فعل، اللہ فاعل اور مفعول مجھے. فاعل ظاہر ہے، مفعول ضمیر ہے، تو مفعول کہاں آئے گا؟ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گا. ٹھیک. خلقنی، اس نے پیدا کیا مجھے. اب اس کو ظاہر کر رہے ہیں اللہ. یہ یا متکلم ہے نا، یا متکلم کو آگے ملاتے ہوئے کیا دیتے ہیں؟ ہاں جی، کسی بھی ساکن حرف کو آگے ملاتے ہوئے زیر دی جاتی ہے. یا متکلم کو آپ آگے ملانا چاہتے ہیں تو پھر زبر دے کر ملائیں گے. خلقنی اللہ، اللہ نے مجھے پیدا کیا. لیکن جی یہ دو ٹاپک ہمارے کور ہو گئے الحمدللہ. چھوٹے چھوٹے ٹاپکس تھے، اس میں کوئی ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں تھی. آپ سوالیہ بنانا چاہتے ہیں جملوں کو، تو جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں لے سکتے ہیں، ان سب جملوں کے شروع میں آ یا حل کا استعمال کر لیں. اور اگر کچھ مزید وضاحت چاہتے ہیں تو اسماء استفہام کو استعمال کر لیں. ٹھیک. جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا اسلوب آپ کو یاد ہوگا. ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کی تھی کس طریقے سے؟ جملہ اسمیہ کے شروع میں انا حرف جو ہے اس کو استعمال کر کے. ٹھیک. پھر تاکید جب ہم نے ڈبل کی تو انا کی خبر پر لام تاکید داخل کر دیا.
پھر ہم نے حصر کا مفہوم بھی پیدا کیا. آپ نے دیکھا مختلف اسلوب تھے, وہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ کے ساتھ تھے. اب چونکہ ہم جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں اور جملہ فعلیہ میں ابھی ماضی پڑھ رہے ہیں, تو یہ سارے کام ماضی کے ساتھ ہو رہے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. نفی والا خاص طور پہ, سوالیہ تو مضارع کے ساتھ بھی یہی چلے گا, لیکن نفی ما کے ساتھ ہوگی ماضی کی, مضارع کے ساتھ نفی کسی اور حرف کے ساتھ ہوگی, ذہن میں رکھیے گا. اچھا, دوسری بات, اب ہم فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا, اس کے لیے ہم فعل ماضی کے شروع میں حرف قد اس کا استعمال کریں.